اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے صحابہ کرام علیہ اجمعین اور بہت سے عام مسلمانوں نے بھی یزید کو خلیفہ تسلیم کر کے اس کی بیعت کر لی تھی، اور اسی بات کو جواز بنا کر کچھ عاقبت نا اندیش اور اہل بیت سے بغض رکھنے والے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پر باغی ہونے کی قدغن لگاتے ہیں، اور یہ گھنونا الزام لگاتے ہیں اور اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جب بہت سے صحابہ کرام علیہ اجمعین نے اور عام مسلمانوں کی بھی ایک کثیر تعداد نے یزید کو خلیفہ تسلیم کر کے اس کی بیعت کر لی تھی، تو پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کیوں بنائی اور یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ اور بہت سے بدبخت تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ہی باغی قرار دیتے ہیں، اور یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ واقعہ کربلا مسلمانوں کے 2 گروہوں کی لڑائی نہیں تھی، حق و باطل کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے کہ جو اہل بیت کے بغض میں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بغض میں اس قسم کی لغو باتیں کرتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ جب صحابہ کرام علیہ اجمعین کی ایک کثیر تعداد نے اور باقی بھی بہت سے عام مسلمانوں نے یزید کو خلیفہ تسلیم کر کے اس کی بیعت کر لی تھی، تو پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ تو اس کے جواب میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے سونے کے پانی سے لکھا جانے والا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرزند علی المرتضیٰ علیہ السلام نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطول علیہ السلام نے ہی یزید کی بیعت نہیں کی تھی، تو پھر باقی صحابہ کرام اور باقی تمام مسلمانوں نے یزید کو اپنا خلیفہ کیوں تسلیم کر لیا اور اس کی بیعت کیوں کی؟ محترم ساتھیوں، یزید کی بیعت کرنے والے لوگوں میں بھی مختلف گروہ بن چکے تھے۔ کچھ بیعت کرنے والے لوگ تو وہ تھے جو کہ فتنوں سے خود کو دور رکھنا چاہتے تھے، اور جنہوں نے یزید کے ڈر سے اور خوف سے اس کے خوف سے اپنی جانوں کے چلے جانے سے اور اس کی فوجوں سے ڈرتے ہوئے یزید ملعون کی بیعت کر لی تھی، اور اس میں کچھ مسلمان ایسے بھی موجود تھے جنہوں نے صرف اور صرف دولت اور اقتدار اور نام و اکرام کی لالچ میں یزید کی ہاں میں ہاں ملائی تھی اور اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کر کے اس کی بیعت کر لی تھی، اور کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جنہوں نے یزید ملعون کی خلافت کو ایسے ہی تسلیم کر کے اس کی بیعت کی تھی جیسے انہوں نے پہلے خلفائے راشدین کی بیعت کی تھی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید کے سیاہ کرتوتوں سے اور اس کی عادتوں اور بدخصلت سے واقف ہونے کے باوجود انہوں نے یزید کو اپنا خلیفہ کیوں کر تسلیم کیا؟ محترم ساتھیوں، یزید کا اپنی خلافت کے لیے مسلمانوں پر زور زبردستی کرنا اور صحابہ کرام علیہ اجمعین کو اپنی بیعت پر مجبور کرنا، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ایک حدیث اور پیش گوئی کے مصداق تھا جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے گا مسلمانوں کے درمیان نبوت قائم رہے گی، پھر اللہ تبارک و تعالی نبوت کو یعنی مجھ کو اٹھا لے گا، اور پھر مسلمانوں کے درمیان خلافت راشدہ کا سنہری دور قائم ہو جائے گا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی سے جب تک وہ چاہے گا قائم رہے گا۔ پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت مسلمانوں پر مسلط کر دی جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی زمن میں ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنے منبر پر بنو امیہ کے بندروں کو ناچتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں خلافت کو ملوکیت میں تبدیل ہونے کا عندیہ اور پیش گوئی ارشاد فرما دی تھی، اور ڈھکے چھپے الفاظ میں بنو امیہ کی طرف اس مکروہ فعل کے آغاز کا اشارہ بھی فرما دیا تھا۔ محترم ساتھیوں، خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہونے کا آغاز اس وقت ہوا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے بے حد اصرار پر خلافت کے منصب کو سنبھالا، تو گورنر شام معاویہ ابن ابی سفیان نے نہ صرف امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک محاذ بھی کھڑا کر دیا، اور اس تابوت میں آخری کیل تب ٹھونکا گیا
جب معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے ناخلف بیٹے یزید کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس منصب کو سنبھالنے کا حقدار اور اہل نہیں ہے اور روادار نہیں ہے، پھر بھی اس کو مسلمانوں کا خلیفہ اور اپنا جانشین نامزد کر دیا اور زور زبردستی، ڈر اور خوف کی فضا قائم کر کے اور دولت کی اور اقتدار کی لالچ دے کر مسلمانوں سے اپنے بیٹے یزید کی بیعت لے لی۔ لیکن ایسے موقع پر بھی بہت سے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے نہ تو ڈر اور دباؤ میں آ کر یزید کی بیعت کی تھی اور نہ ہی دولت کے عوض یزید کو جانشین تسلیم کیا تھا، بلکہ انہوں نے خالصتاً اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت یزید کے ہاتھ پر کی تھی۔ انہی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ایک بیٹے محمد بن حنفیہ نے بھی یزید کی خلافت کی جانشینی کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن ان دونوں نے دولت کے عوض یا ڈر یا دباؤ میں آ کر یزید کی بیعت نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے بالکل ویسے ہی یزید کی خلافت کی بیعت کی تھی اور اس کو خلیفہ تسلیم کیا تھا جیسا کہ پہلے خلفائے راشدین کو تسلیم کیا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے جنہوں نے واقعہ کربلا جیسا اندوہناک سانحہ عظیم رونما ہو جانے کے باوجود بھی یزید کی بیعت کو فسخ نہ کیا تھا، بلکہ جب واقعہ کربلا کے بعد بہت سے مسلمانوں نے یزید ملعون کی بیعت کو فسخ کر دیا، اس کو توڑ دیا، تو یزید نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی اور مدینہ منورہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس کو اپنی افواج کے ذریعے پامال کیا۔ مسجد نبوی میں اپنے جانور اور اپنے گھوڑے باندھے اور مکہ مکرمہ پر سنگ باری کی، اور مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی ایک دیوار بھی اسی کی وجہ سے جل کر منہدم ہو گئی، اور اس کے بعد بہت سے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کو فسخ کر دیا تھا، مگر ابن عمر نے ایسا نہ کیا، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ابن عمر نے اپنی تلوار نکال لی اور اعلان کیا کہ میرے اہل خانہ میں سے جو بھی یزید کی بیعت کو فسخ کرے گا، بیعت کو توڑ دے گا، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ میری تلوار کرے گی، کیونکہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت یزید کے ہاتھ پر کی ہے، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کو بھی جانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے خلیفہ وقت سے جو روح گردانی کرے گا، اس کی نافرمانی کرے گا، اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخت سے سخت عذاب دے گا۔ بہت سے مفسرین اور تاریخ دان عبداللہ ابن عمر کے اس رویے کی وجہ سے ان کو درست نہیں سمجھتے، لیکن عبداللہ ابن عمر نے اپنی وفات کے وقت اپنی زندگی کی ان تمام خطاؤں اور غلطیوں سے شرمندگی اور ندامت کا اظہار کیا تھا، جس کی بنا پر بہت سے مورخین اور مفسرین عبداللہ ابن عمر کی اس ندامت اور شرمساری کے آنسوؤں کی وجہ سے اس بات پر یہ گمان اور قیاس کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا، لیکن یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور عبداللہ ابن عمر کے درمیان کا معاملہ ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے ہمیشہ بنو امیہ کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ یزید کی بیعت کو بھی قبول کیا، اور ایسے وقت میں جب لوگ اس کے خلاف تھے، لیکن اسی بنو امیہ نے بعد میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جو کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ بنو امیہ نے ہی حجاج ابن یوسف جیسے بدبخت ظالم سفاک شخص کے ذریعے عبداللہ ابن عمر کو دھوکے سے شہید کروا دیا۔ جب حج کے دنوں میں طواف کرتے ہوئے حجاج ابن یوسف کے ایک غلام نے حجاج ابن یوسف کے ہی اشارے پر زہر میں بھجا ہوا ایک نیزہ عبداللہ ابن عمر کے پیر میں چبھو دیا تھا، جس کی وجہ سے اس نیزے کے آگے لگا ہوا زہر عبداللہ ابن عمر کے پورے جسم میں سرایت کر گیا تھا، اور چند دن علیل رہنے کے بعد وہ دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے محمد ابن حنفیہ، جن کے بارے میں مختلف راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی یزید کی جانشینی کو تسلیم کر کے اس کی خلافت کی بیعت کر لی تھی، لیکن یزید کی بیعت کرنے کے بارے میں محمد ابن حنفیہ کے حوالے سے مختلف راویوں اور تاریخ دانوں نے مختلف اور متضاد روایات بھی بیان کی ہیں۔ کچھ راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے یزید کی جانشینی کو منظور نہیں کیا تھا، اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے یزید کو نہ تو اپنا خلیفہ سمجھا اور نہ ہی اس سے انکار کیا، بلکہ یزید کے معاملے میں انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کیے رکھی تھی، جیسا کہ انہوں نے اپنے برادر
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ یزید کی بیعت بالکل نہ کیجیے اور خود کو پہم حالت سفر میں رکھیے، تاکہ جب آپ حالت سفر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہیں گے تو کوئی نہ کوئی فیصلہ آپ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر آپ ایک جگہ پر رہ کر اپنا فیصلہ سنائیں گے تو وہاں پر موجود لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک گروہ وہ ہوگا جو آپ کے حق میں ہوگا اور دوسرا آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ امام راضی اور امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے اپنی زندگی میں ایک بار یزید سے ملنے کے لیے اس کے دربار میں دمشق بھی گئے تھے، تاکہ وہ یزید کے بارے میں پھیلی ہوئی افواہیں اور خبروں کی تصدیق کر سکیں جو کہ یزید کے بارے میں پھیلائی جاتی ہیں کہ وہ فسق و فجور میں مبتلا رہنے والا ایک بدبخت انسان ہے اور شراب نوشی کرتا ہے اور سنت رسول کو ترک کرنے والا ہے۔ جب وہ محمد بن حنفیہ یزید کے پاس گئے تو انہوں نے یزید کو بالکل مختلف اور سلجھا ہوا انسان پایا، اور مدینہ منورہ آئے۔ جب لوگوں نے ان سے یزید کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یزید تو سنت رسول کو قائم کرنے والا شخص ہے، یزید تو نہایت نیک، پرہیزگار، متقی اور پارسا انسان ہے۔ تو وہاں پر موجود حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انہوں نے کہا کہ اے محمد بن حنفیہ، یزید نے صرف آپ کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اور آپ کو دکھانے کے لیے جتنے دن آپ اس کے پاس موجود رہے، اس نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قائم کیا اور عبادات میں خود کو مشغول رکھا، تاکہ آپ مدینہ منورہ آ کر یہاں کے مسلمانوں کو بھی اس کی اچھائیوں کے بارے میں بتا سکیں، اور جو کہ آپ کر بھی رہے ہیں۔ اور جب مسلمانوں نے محمد ابن حنفیہ کو یزید کے مقابلے میں جہاد کے لیے منانا چاہا تو محمد ابن حنفیہ نے یزید کے مقابلے میں جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف خود انکار کر دیا بلکہ جب مسلمانوں نے کہا کہ آپ خود نہیں آتے تو اپنے بیٹوں کو ہمارے ساتھ یزید کے خلاف جہاد میں روانہ کریں، تو محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ جو کام میں خود نہیں کرتا اس کا اپنے بیٹوں کو کیسے حکم دے سکتا ہوں۔ چنانچہ محمد ابن حنفیہ واقعہ کربلا کے بعد امامت کا دعویٰ بھی کیا تھا اور امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی اپنے اس دعوے سے آگاہ کیا، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے انہیں اس کے جواب میں جہالت سے دور رہنے کا مشورہ دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ میرے والد گرامی امام حسین علیہ السلام نے شہادت سے قبل میری امامت اور جانشینی کا فیصلہ فرما دیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد محمد ابن حنفیہ نے امامت کے دعوے سے دستبرداری اختیار کر لی تھی اور ہمیشہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ہی پیروی کرتے رہے تھے۔ کچھ روایات کے مطابق یزید کے بیٹے نے یزید کے بعد جب خلافت کے منصب کو سنبھالا تو اس نے کچھ عرصہ بعد ہی خود کو خلافت سے یہ کہہ کر دستبردار کر دیا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میں کسی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد کر دوں، یا پھر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سے انہوں نے 6 مسلمانوں کو خلافت کا فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا تھا، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں ان کی طرح ہی ایسے کوئی سے 6 لوگوں کی مجلس شورا بنا کر انہیں خلیفہ منتخب کرنے کا اختیار دے دوں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی سامنے نظر آتا ہے اور نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، اور نہ ہی ایسے کچھ 6 لوگ نظر آتے ہیں جن کو میں خلیفہ منتخب کرنے کا اختیار دے سکوں۔ اور یزید کے بیٹے نے اپنے دادا معاویہ بن ابی سفیان اور اپنے باپ یزید بن معاویہ کو اہل بیت کا قاتل قرار دیا اور اعلان کیا کہ میں امام زین العابدین علیہ السلام سے زیادہ اس روئے زمین پر کسی کو بھی عزت اور خلافت کا حقدار تصور نہیں کرتا، اور کوئی بھی ان کے علاوہ اس منصب کو سنبھالنے کا اہل اور روادار نہیں ہے۔ اور اسی کے پیش نظر اس نے اپنے قاصد بھجوا کر امام زین العابدین علیہ السلام کو خلافت کی پیشکش بھی کی اور دعوت دی کہ وہ خلافت کو سنبھال لیں، لیکن امام زین العابدین چونکہ اس وقت گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے، وہ کربلا کے مناظر کو بھول نہ سکتے تھے، اس لیے وہ خلافت اور سیاست کے معاملات سے دور رہتے تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے بیٹے کو خلافت کے معاملات سنبھالنے کے بارے میں کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔